تو یہ ایک اور منظر دیکھیے، اب یہ جنت البقیع کے اوپر سے منظر ہے، فضائی منظر ہے۔ جب آپ جنت البقیع کے اوپر فضا سے دیکھتے ہیں تو وہاں سے مسجد نبوی آپ کو کیسے دکھائی دیتی ہے۔ اب آ جائیے جی واپس 1925 والی جنت البقیع کے بارے میں۔ تو آئیے اب آپ کا سارا تعارف کرائیں، آپ نے غور سے سارا دیکھنا ہے، بہت انٹرسٹنگ والی چیز ہے۔ صرف انٹرسٹ نہیں ہے، جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم تمام احادیث مبارک میں جن کا نام پڑھتے ہیں، قصص القرآن میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ قصص الانبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو واقعات ہیں، سیرت نبی میں جو پڑھتے ہیں، ان میں جتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو یہ سب وہ شخصیات ہیں جو جنت البقیع میں ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ہم نہیں جانتے تو ہم جانتے کیا ہیں۔ چلے آئیے اب آپ کو سکرین پہ لے کے جاتے ہیں جنت البقیع کے۔ اب ہمارے غور سے ذرا ساری انسٹرکشن سنیے گا اور دیکھتے رہیے۔ آج آپ جنت البقیع کی آپ سیر کرنے جا رہے ہیں جی۔ آئیے تو یہ دیکھیے جی پہلی تصویر جی ناظرین، یہ پہلی سلائیڈ میں دیکھیے، اس میں جو آپ کو یہ مقبرے نظر آ رہے ہیں یا جو مزارات نظر آ رہے ہیں، یہ جنت البقیع کا جو آج کا دروازہ جہاں پر ہے، جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، یہ وہیں سے منظر ہے۔ اور سامنے جو اونچا والا دائیں طرف جو دکھائی دے رہا ہے مزار، یہ اہل بیت یعنی اہل بیت کا مزار میں سے تھا۔ اسی میں ہم آپ کو اس کے اندر بھی لے کے جائیں گے اور اندر کی قبروں کی لسٹ بھی دکھائیں گے، اس میں کون کون ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ دیکھیے جو بائیں طرف میں جو چھوٹے مزار آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ازواج مطہرات اور ایک حضرت عقیل کا بھی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں آئیے۔ آج اگر آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو کیونکہ جب ان مزارات کو گھرا دیا گیا ہے سب کو، تو اس طریقے سے آپ کو جنت البقیع نظر آئے گی۔ تو یہ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس مقام پر کس کس کی قبریں اب آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ آئیے پھر آپ کو 1901 کی ایک تصویر لے کے چلیں۔ اس تصویر میں اندازہ لگائیے کہ یہاں پر 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی جو ہے قبریں ہیں اور خاندان کے افراد مدفون ہیں۔ اگلی تصویر میں یہ دیکھیے، یہ ایک اور منظر ہے۔ یہ منظر ناظرین جنت البقیع میں کھڑے ہو کر لی گئی تصویر مسجد نبوی کی طرف، یعنی جب آپ جنت البقیع میں اس وقت کھڑے ہوتے تھے تو سامنے یہ جو اونچا دیوار سی نظر آ رہی ہے جس کے گول پلرز ہیں اونچے اونچے، یہ مدینہ المنورہ کا دروازہ تھا۔ یہاں سے مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے، اور پیچھے جو آپ کو دو لمبے مینار اونچے نظر آ رہے ہیں وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے مینار ہیں۔ اگلی تصویر پہ آئیے۔ اب یہاں پر ہم نے مینشن کر دیا ہے ناظرین اسی تصویر میں، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 مینشن کیا ہے کہ اس میں اہل بیت کی قبریں تھیں، نمبر 3 والی جگہ پہ یہ ازواج مطہرات کی قبریں تھیں، اور یہ نمبر 4 والی جو جگہ ہے اس میں حضرت عقیل ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، اور نمبر 2 پہ ایک جو چھوٹا مزار دکھائی دے رہا ہے بڑے مزار کے سامنے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کی قبریں تھیں۔ اب اگلی میں آئیے۔ یہ ایک اور تصویر 1925 سے پہلے کی ہے ناظرین، اس میں آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے بہت سے مزار دکھائی دے رہے ہیں، ابھی ان کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ اس میں دیکھیے جی، اب آ جائیے بیت الاحزان، ہاؤس آف ساروز، یہ ان کی قبریں ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے یہ کون سے تھے۔ نمبر 2 میں ناظرین دیکھیے جو یلو کلر میں ہے اہل بیت کی قبریں۔ نمبر 10 میں جو پیچھے کر کے جو آپ کو ایک مزار دکھائی دے رہا ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہے لیکن دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ حضرت عثمان بن عفان یعنی ذو النورین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان سے نکاح میں آئیں، اس لیے ذو النورین کہتے تھے ان کو۔ اب یہ جو 9 نمبر آپ کو مقبرہ دکھائی دے رہا ہے نیچے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار ہے، اور 9 نمبر پہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد الخدری، اتنی احادیث مبارک آپ نے دیکھی ہوں گی ان کی جو پڑھی ہوں گی، یہ ان کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ یہاں نمبر 3 پہ دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں یہاں پر دفن ہیں۔ جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے مقبرے سے یعنی اہل بیت کے مقبرے سے نکلتے تھے تو جو سامنے مقبرہ 3 نمبر آتا ہے 2 کے بعد، یہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ہے۔ اب دیکھیے 7 نمبر پہ آئیے، یہ ابراہیم بن محمد، سبحان اللہ ناظرین، یہ دیکھیے ابراہیم،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو کہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، یہ ان کی قبر مبارک ہے یہاں پر، اس چھوٹے بچے کی۔ یہ دیکھیے نا ابراہیم بن محمد، 4 نمبر پہ آ جائیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کی ساری قبریں اس میں ہیں۔ یہ وہ ساری تصویر ہے جب سعودی حکومت نے ابھی مقبروں کو نہیں گرایا تھا، اور یہ شروع سے لے کے 1400 سال سے لے کے یہ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ چلتی آ رہی تھی۔ 5 نمبر پہ جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن ابی جعفر، اور 6 نمبر پہ حضرت امام مالک اور امام نافع، ان کی یہ قبریں تھیں۔ پیچھے دیوار دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو جنگل دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ کتنا نیچرل مدینہ تھا 1925 تک، وہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مدینہ منورہ تھا۔ اگلی تصویر میں اب ہم یہ دیکھیے غور سے، اب زوم کیا ہے ہم نے اس کو، اب زوم کرنے کے بعد اب آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو 2 ایک جیسے بنے ہوئے ہیں جن کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں مزارات کی، جو دائیں طرف 1 نمبر والا ہے وہ ازواج مطہرات کا ہے، جس کے اندر جب آپ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو تھیں ان کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں ایک ساتھ کی۔ اور نمبر 2 میں وہی حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن جعفر۔ یہ بڑا خوبصورت منظر، یہ دیکھیے ناظرین کس قدر یہ نیچرل تھا، یہ کس قدر ریئل ہے ناظرین۔ اس میں آپ کو جہاں مسلم بن عقیل یلو میں لکھا ہوا ہے وہاں پر کچھ بندے بھی پیچھے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دیوار دکھائی دے رہی ہوگی، یہ جنت البقیع کی دیوار تھی، اور دیوار کے پیچھے یہ دیکھیے ناظرین خوبصورت گھنے باغات کھجوروں کے، کیسے باغات خوبصورت لگ رہے ہیں، کیا نیچرل تھی۔ ان میں صدیاں پرانی کھجوریں بھی ہوں گی، ان میں وہ کھجوروں کے درخت بھی ہوں گے جنہوں نے کتنے صحابہ اکرام کو دیکھا ہوگا ناظرین۔ آئیے جی اگلی میں، اب یہ دیکھیے اس میں بھی آپ کو اب کلیئر دکھائی دے رہا ہوگا کہ نمبر 3 میں، نمبر 4 میں اور یہ نمبر 7 میں آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار تھا، اور نمبر 5 میں ابراہیم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا مزار تھا، اور نمبر 4 میں اگر یہ دیکھیے تو یہ حضرت امام نافع اور امام مالک کا اس میں مزار تھا۔ پھر نمبر 3 پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کو امام مالک کا مزار ہے۔ نمبر 6 میں اگر آپ دور دیکھتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بائیں طرف اوپر کونے میں ہے یہ مزار تھا۔ اب جب کہ تمام مزارات گرائے جا چکے ہیں، اس کے بعد آج کی جو جنت البقیع ہے وہ اس طرح کی آپ کو دکھائی دیتی ہے، بالکل صاف میدان کی طرح، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے صرف نشانات رہ گئے ہیں، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مزار اب کہاں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو مدینہ منورہ لے کے جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ آگے آئیے، یہ دیکھیے ناظرین ایک اخبار چھپا تھا الکون کے نام سے، الکون 1924 میں یہ جو ہے 1925 کا اخبار چھپا تھا، جس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ نے ٹیک اوور کر لیا الحجاز کا، اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے جنت المالا کو جناب اس کو مسمار کیا ہے، اور اب حکم انہوں نے جاری کر دیا، لیکن 5 ماہ کی تاخیر کے بعد مقبرے اور مزارات گرانا شروع کر دیے ہیں۔ آئیے ناظرین اب آ جائیے جی جو ان مزارات کے اندر تھا۔ یہ ناظرین ہے اہل بیت کے مزار۔ اہل بیت میں آپ کو یہ دیکھیے کہ نمبر 1 میں آپ کو ملے گی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ علی ابن حسن رضی یعنی حضرت حسن کے بیٹے علی کی ہے، اور نمبر 3 پہ محمد باقر بن زین العابدین، اور نمبر 4 پہ جعفر صادق بن محمد الباقر، اور 5ویں پہ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ اب اہل بیت میں حضرت فاطمہ کی کہاں ہے تو یہ دیکھیے ناظرین، اسی جو ہے وہ جو مزار کی اہل بیت کی ایک دوسرے اینگل سے ہے، وہاں 6 نمبر پہ آپ کو حضرت فاطمہ تو زہرا کی ایک طرف ہو کے یہ قبر مبارک دکھائی دے رہی ہے، خاتون جنت، جنت کی خاتونوں کی سردار، سبحان اللہ، یہ ان کی یہ قبر مبارک ہے، کیا روشن ہوگی ناظرین۔ ناظرین یہ جب 1925 میں جب تمام مزارات توڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو اس کے بعد جب جنت البقیع کو صاف کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد کا یہ ایک منظر ہے، اس وقت کی ایک پرانی تصویر ہے، یہ اس وقت اہل بیت کی یہ تصویریں تھیں تو لوگ زیادہ جمع ہو کے یہ دیکھ رہے تھے۔ آئیے جی اب نئے کی طرف، اب آ جائے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر مبارک جو آپ کو ہم نے مزار دکھایا تھا اس کے اندر کی یہ قبر ہے جب مزار کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ مختلف اینگل سے اسی قبر کی تصویر ہے، اس کی زیارت کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی۔ آگے آئیے، اب یہ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان کا یہ جو پیچھے مزار دکھائی دیتا تھا جنت البقیع کے جب آپ گزر کے سب سے آخر پہ آتے تھے، تو یہ 1924 کی بائیں والی تصویر ہے، اور دائیں طرف جو ہے یہ جب مزار کو توڑ دیا گیا، سارا ختم کر دیا گیا، تو اندر سے یہ قبر مبارک نکلی ہے حضرت عثمان بن عفان کی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی قبریں کیسی ہوتی تھی۔ یہ آج بھی آپ کو جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گی۔ جب وہاں جائیں تو ہماری طرف سے بھی وہاں پر سلام عرض کریں، ہماری طرف سے بھی سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ آگے آئیے جی مزید، اب جب اوپر سے ویو لیا جاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف ہی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس نیلے رنگ کے بورڈ پہ کافی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر کس کس کی قبر ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے یہاں پر بورڈ نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے جو احاطہ نمبر 1 ہے جو اہل بیت کی قبریں ہیں، یہ دیکھیے اس میں وہ انہوں نے بورڈ نہیں لگایا ہوا، اور وہاں انہیں بتایا ہوا ہے کہ دائیں طرف جا کے یہ ہے۔ اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی 1 نمبر پہ ہٹ کے قبر ہے جو دائیں طرف ہے، اس کے بعد آپ کی بیٹیوں کی قبریں ہیں اور ازواج مطہرات کی یہ نمبر 3 پہ ہیں، اور نمبر 4 پہ حضرت عقیل بن ابی طالب یہ قبریں ہیں۔ اب یہ ایسے نظر آتی ہیں اس طریقے سے، اب جس کو نہیں پتہ اب ہو کے آ جائیں گے، آپ کو نہیں پتہ۔ اگلی تصویر میں آئیے جی ازواج مطہرات کی طرف، نمبر 3 والا جو ہے، نمبر 3 کے خانے پہ غور کیجئے، جس میں اوپر نمبر 1 لکھا ہوا ہے ازواج مطہرات، اور نیچے جو گول دائرے میں 3 لکھا ہوا ہے، یہ تمام یہ کن کن کی قبریں ہیں نام سن لیجئے ناظرین، اور یاد بھی کر لیجئے کہ جب وہاں جائیں۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی یہ ساری قبریں ہیں۔ 8 کے قریب یہ قبریں ہیں۔ حضرت ختیجہ کی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ کی قبر جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہے، یہ مدینہ کی ہیں۔ آئیے اس پہ اگلی آپ تصویر میں دیکھیے، نمبر 2 میں ہے جب مزار کو توڑا گیا تو اس کے نیچے سے یہ 2 قبریں نکلی ہیں، جو کہ تصویر میں دائرہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لیفٹ والا مزار تھا اس کے اندر جب لوگ آتے تھے تو اس طریقے سے دکھائی دیتے تھے، حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تھے۔ اب آگے تصویر میں آئیے، یہ جی حضرت عثمان بن عفان کا جو ایک بڑا سا مزار پیچھے دکھائی دیتا تھا، جو کہ اینڈ پہ آ کے جنت البقیع میں ہے، وہ یہ ہے جی حضرت عثمان کا۔ آگے آ جائیے جی حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ایک مزار دکھائی دیتا تھا، یہ ان کی قبر ہے، اس کی بھی زیارت کر لیجئے۔ اور یہ ایک حرہ کے شہیدوں کی قبریں، یہ جب آپ گزر کے آ رہے ہوتے ہیں حضرت عثمان کی قبر کی طرف تو یہ راستے میں آتی ہے، اور اس میں یہ جو حرہ کے شہیدے ہیں، یہ کون سے حرہ کا کیا واقعہ ہے یہ پڑھ لیجئے کہ فرزند صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یعنی حضرت ابراہیم کی قبر سے تقریباً 85 میٹر کے فاصلے پر شہداء حرہ کی متعدد قبریں ہیں۔ یزید بن معاویہ کی فوجوں کے خلاف مدینہ اور اس کے لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے سن 63 ہجری یعنی 683 عیسوی میں جنگ حرہ میں ان کی موت واقع ہوئی، اور شہید ہونے والوں کے نام یہ تھے: عبداللہ بن ابو بکر، جعفر بن ابو طالب کے پوتے حضرت ابو بکر بن عبداللہ، حضرت عمر بن الخطاب کے پڑپوتے، اور ام سلمہ کے 2 پوتے۔ اور یہ قبریں ایک دیوار سے گھری ہوئی ہیں جو جگہ جگہ سے تقریباً 1 میٹر اونچی ہیں۔ کبھی ان قبروں پر بھی چھت تھی جو کہ مزار توڑ دیے گئے۔ تو ناظرین یہ ہے جو آپ کو تعارف کروایا گیا ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کا اچھی طریقے سے تعارف ہو چکا ہوگا۔ جب آپ مسجد نبی الشریف میں زیارت کے لیے جائیں، ہماری طرف سے بھی سلام پیش کریں، ہماری طرف سے بھی سورہ فاتحہ پیش کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔